بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی. باقی تو یہ کہ غار ثور ہے کیسی کیسی، اور پھر غزوہ بدر سے پہلے کی رات ہے، اور وہ آپ کا زندگی کا طویل ترین سجدہ ہے. اس میں جہاں تک یہ الفاظ بھی آپ نے کہہ دیا، اللہ اگر کل یہ جو 313 یہاں جمع ہیں اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. میں آخری رسول اور میری یہ 15 برس کی کمائی ہے. اس پر کہا حضرت ابوبکر نے، وہ پہریدار کی حیثیت سے کھڑے تھے، کہ حسبک حسبک حضور بس کیجئے بس کیجئے. بہرحال بدر ہے، احد ہے، زخمی ہوئے ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، خون اتنا بہا ہے کہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور خبر اڑ گئی ہے کہ آپ شہید ہو گئے. یہ سب کچھ، اور سب سے بڑھ کر حمزہ کی لاش سامنے آئی. کیسی لاش؟ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا ہے. کس طرح برداشت کیا ہوگا آپ نے؟ اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں. یہ حمزہ کون ہے؟ چچا ہے، دودھ شریک بھائی ہے، خالہ داد بھائی ہے، ساتھ کا کھیلا ہوا ہمجولی ہے، اور اس کی لاش ہے. جو قلب اطہر پر بیت رہی تھی وہ مدینے میں آ کر ایک بڑا ماحول بدلا ہوا تھا، تب وہ بات سامنے آ گئی. جب آپ مدینے واپس تشریف لائے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ زیادہ انصار کے لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے. بدر میں مہاجرین تو میرے خیال 1/4 تھے نمبر کے اندر، 3/4 تو انصاری تھے. اسی طریقے سے احد کے اندر معاملہ ہے. تو مختلف گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، اس لیے کہ اس وقت تک بین کرنا حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، ممنوع نہیں تھا. آوازیں سن کر حضور کی زبان مبارک سے نکل گیا، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے. اس پر پھر صحابہ نے، انصار نے اپنے ہاں کی خواتین کو حضرت صفیہ کے ہمیں، جب وہ سگی بہن تھی، وہاں انہوں نے جا کے بھی تعزیت کی بہن کی. غزوہ احزاب کا آپ نے سن لیا، اسوہ رسول پر نہ معلوم کیا کیا باتیں چیز لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں. اسوہ کا لفظ آیا کہاں ہے قرآن میں؟ سورہ احزاب میں. وہ اسوہ کیا تھا؟ جب خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا ہے تو خندق کھود رہی ہے، حضور بھی لگے ہوئے ہیں، بھاری بھاری پتھر اٹھا کر کندھے پر لا کر باہر پھینک رہے ہیں. پتھریلی زمین تھی، ایک پتھر کسی سے ٹوٹا نہیں تھا، تو حضور نے جو ہے 3 دفعہ جو اس کے اوپر ضرب لگائی تب ٹوٹا ہے. لیکن یہ کہ کئی دن کے فاقے ہو چکے تھے، کھانے کو کچھ نہیں، پورا محاصرہ تھا، 12,000 کا لشکر گھیرے ہوئے. یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ گھروں کے اندر بیت الخلا تو نہیں ہوتے، باہر جاتے تھے قضاء، اس کا کوئی امکان نہیں. شدید ترین آزمائش جو ہوئی ہے اس کا نتیجہ ایک طرف یہ نکلا کہ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا. قرآن مجید میں ہے یہ انہی آیات میں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دے کے مروا دیا. ہم سے کہا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے، اور حال یہ ہے کہ اب رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، کھانے کو کچھ نہیں. اس وقت کچھ صحابہ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھیے فاقے سے کمر دوہری ہوئی جا رہی ہے، ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے، چادروں کے ساتھ پتھروں کسا ہوا تاکہ کمر سیدھی رہے. حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر بنے ہوئے. یہ ہے اسوہ، یہ ہے آپ کی سنت، آپ کا اسوہ حسنہ. لیکن اس اسوہ حسنہ سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اسوہ تو اپنی جگہ ہے، قرآن میں ہدایت سب کے لیے، ھدی للناس، لیکن فائدہ اٹھائیں گے صرف متقین، ھدی للمتقین ہے سب کے لیے.
اسوہ سب کے لیے ہے، لیکن استفادہ وہی کر سکے گا جو 3 شرطیں پوری کرے: اللہ اور یوم آخر پر ایمان، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھا ہے